الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز و محترم ناظرین سامعین، ربیع اول کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور اس پورے مہینے کے اندر خصوصاً 12 تاریخ تک جو خرافات آپ دیکھیں گے معاذ اللہ، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر منائی جا رہی ہے. اس موقع پر بعض حضرات کی طرف سے، خصوصاً ہمارے وہ بریلی بھائی جو اپنی علماء کی باتوں میں آ گئے اور کم علمی اور ناواقفی بنیاد پر ان کاموں میں ملوث ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں؟ کیا ان سے محبت نہیں؟ تو پھر آخر ربیع اول کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ ایک معقول سوال ہے اگر کسی کے ذہن میں آیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت پکے سچے سنی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھرپور عمل کیا جائے، اور بدعات جس کی مذمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 20 احادیث میں بیان کی، ان سے دور رہا جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ کے اندر حضور علیہ السلام کی عشق کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت اتباع بیان کرتے ہیں. ابتداء نہیں، بدعت نہیں، اتباع. اور یہ بدعت اتنی منحوس شے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناپسند تھی کہ کل قیامت کے دن جب بعض بدعتی آپ کے سامنے آئیں گے اور فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ آپ کی امتی تھے جنہوں نے آپ کے بعد نت نئی بدعت ایجاد کر لی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین ہونے کے انہیں اپنے آپ سے دور، سوکن دفعہ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے کہ تم نے میرے دین کو بدل دیا تھا. چونکہ یہ میلاد مروجہ جشن ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اسے نہیں مناتے. یہ بدعت کیوں ہے؟ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی جا سکتی ہے. میں آپ کے سامنے چند بنیادی اصولی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ بدعت اس لیے کہ میرے پاس یہ حضرت علامہ محدث دیار ہند حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب اقامت الحجہ علی ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعہ، یہ وہ شخصیت ہے جو علماء اہل سنت دیوبند اور بریلیہ دونوں کے ہاں اتفاقی شخصیت ہے. بلکہ ہمارے بریلی بھائیوں کے مناظر جو اندرون سندھ کے ہیں، مولانا عبدالمجید سعیدی صاحب تو یہاں تک کہتے کہ یہ بندہ ہی ہمارا تھا، خواہ مخواہ میں دیوبندی نے اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا تنبیہات کے اندر. اور یہ جو ان کی کتاب میرے ہاتھ میں، مزے کی بات ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی بریلی نے کیا ہے، گویا کتاب بھی مستند ہے، مولوی بھی مستند ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر ویسے تو انہوں نے بدعت پر بہت تفصیلی گفتگو کی، لیکن میں کہنا اصولی باتیں بیان کروں گا. صفحہ نمبر 12 پر بدعت کی تعریف لکھتے ہیں: ان البدعۃ ما لم یکن فی القرون الثلاثہ ولا یوجد له اصل من اصول الاربع. بدعت اسے کہتے ہیں جس کی مذمت احادیث میں آئی ہے، جو دین کو ڈھانے والا ہے، جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو، نہ اس پر اجماع امت ہو، نہ قیاس مجتہد میں ہو. یہ 4 اصول اربع ہیں اور دلائل شرعیہ. اور قرون ثلاثہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں باوجود مقتضی ہونے کے وہ موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے، اس کی مذمت ہے، اس پر عمل کرنا حرام ہے، اسے چھوڑا جائے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ مروجہ میلاد، نہ اس کا ثبوت قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ نبی اکرم کے ربیع اول کے اندر حضور نے فرمایا کہ 12 تاریخ کو جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، اور اسے ایمانوں کا ایمان. دیکھیں نا، نماز کے مسائل ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جنازے کے 20 مسائل، عید کے مسائل، عید کے ابواب موجود ہے. تو جب مروجہ میلاد عیدوں کی بھی عید ہے تو یقیناً حدیثی کتابوں میں اس پر بھی تو کوئی باب موجود ہوگا نا، حضور نے کچھ کہا ہوگا نا کہ بھئی 12 اپریل کو یوں جلوس نکالنا، یوں جھنڈے لگانا. کوئی ایک حدیث، ضعیف حدیث بھی، موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع اول کو اس طرح کے جو کام ہمارے دیار میں ہوتے ہیں اس کی اجازت فرمائی. نہ اس پر امت کا اجماع ہے، اور نہ کسی مجتہد نے قیاس کر کے اس مروجہ میلاد کو مستحب یا عیدوں کی عید یا ایمان کی علامت یا عشق کی علامت قرار دیا. اور نہ قرون ثلاثہ تینوں زمانوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں پائے جاتا ہے.
ممکن ہے کہ کسی کو اس تعریف سے اختلاف ہو، تو چلے میں آپ کے گھر کے ایک دو حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ مولانا احمد خان صاحب کی فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، قدیم ہے میرے پاس، اور اس کی جلد نمبر 100 میں ہے، برکاتی پبلیشر، نئی جو ہے اس کی جلد نمبر 8 بنے گی، صفحہ مجھے یاد نہیں، میرے پاس وہ نیا اس وقت موجود نہیں ہے، یہ پرانا میرے پاس جلد نمبر 100 میں معذرت برکاتی پبلیشر کی ہے، اور صفحہ نمبر 705، صفحہ نمبر 705۔ مولانا احمد خان صاحب علی سے سوال ہوا کہ کیا ہم خطبہ جو جمعے کا ہوتے ہیں وہ اپنی زبانوں میں عربی کو چھوڑ کر دے سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کو عربی سمجھ نہیں آتی؟ تو مولانا احمد خان صاحب نے اجمی زبان میں خطبہ جمعہ و عیدین کو بدعت اور ناجائز کا، اور دلیل کیا دی؟ بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ فرماتے زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بحمد اللہ ہزارہا بلاد عجم فتح ہوئے، ہزاروں اجمی حاضر ہوئے، مگر کبھی منقول نہیں کہ انہوں نے ان کی غرض سے خطبہ غیر عربی میں پڑھایا، اس میں دوسری زبان خلط کیا ہو۔ یعنی صحابہ نے کئی بلاد عجم کو فتح کیا، لیکن کسی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے خطبے کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھاؤ، یا اس میں بیچ میں کوئی اجمی، اردو، پارسی، انگریزی کے الفاظ ملا دیو۔ آگے پھر اصول لکھتے وَكُلُّ مَا وُجِدَ مُقْتَضِيهِ عَيْنًا مَا عَدَمِ الْمَانِعِ ثُمَّ تَرَكُوهُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كُفُّوا عَنْهُ فَكَانَ أَدْنَاهُ الْكَرَاهَةُ۔ اور ہر وہ چیز جس کی علت، جس کا سبب صحابہ کرام خیر القرون میں موجود اصول نقل کر رہے ہیں، اور اس کام سے منع بھی نہ کیا گیا، اس کی علت موجود، اس کام سے منع بھی نہ کیا گیا، پھر بھی صحابہ نے وہ کام نہ کیا ہو، تو کم سے کم اس کا درجہ مکروہ، اور شامی نے مکروہ اور بدعت کو ایک ہی کہا ہے۔ تو یہی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بات۔ بھئی آپ مروجہ میلاد کیوں مناتے؟ اس لیے کہ عشق کا تقاضا ہے نا، حضور کی محبت کا تقاضا ہے، حضور کے چرچوں کا تقاضا ہے، یہی علت، یہی مقتضی، جسے مقتضی سے بیان کر رہے ہیں، یہی علت، یہی وجہ، یہی سبب علی وجہ الاتم خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، انہوں نے اس عمل کو نہیں کیا، لہذا خود مولانا احمد خان بریلوی کے اصولوں پر یہ مکروہ، ناپسندیدہ اور بدعت کام ہو جائے گا۔ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، قرون ثلاثہ میں تھا کہ نہیں، اس پر میں 20 دلیل خود ہمارے بریلی بھائیوں کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں۔ چند حوالے، مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب، ان کی اس کتاب پر مولانا نواب احمد خان صاحب بریلی کی تقریر بھی ہے، انوار ساتیہ، صفحہ نمبر 267۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں جو مخصوص طریقے پر میلاد کیا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے، بلکہ 6 صدی ہجری میں ایجاد ہوا۔ اسی طرح ہمارے بریلی بھائیوں کے شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، وہ اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 454 پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ صحابہ نے یہ مروجہ میلاد نہیں منائے، کیونکہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو حضور کی فراق میں، جدائی میں، وفات میں وہ غمگین ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ روتے تھے، لہذا انہوں نے مروجہ میلاد نہیں منایا، وہ خوشی دب جاتی تھی۔ اسی طرح ہمارے بریلی بھائیوں کے شیخ الحدیث و تفسیر جناب مولانا فیض احمد اویسی بہاولپوری صاحب، ان کی کتاب غوث العباد، صفحہ نمبر 49 ہے اس کا، فرماتے صحابہ نے میلاد منائے نہیں، کیوں کہ وہ افضل الاعمال جہاد میں مصروف ہوتے تھے، تو انہیں کوئی اور اس عمل کے علاوہ کوئی اور وقت ملتے نہیں کہ وہ کوئی اور عمل کرے، کہتے آج چونکہ ہم سست ہو گئے، ڈرپوک ہو گئے، جہاد نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ کرتے ہو۔ خدا کے بندو، جب تم ایک ثابت شدہ عمل نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کی جگہ ایک غیر ثابت شدہ عمل ایجاد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس میں بھی واضح۔ اس طرح ہمارے بریلی بھائیوں کے حکیم الامت مفتی احمد یاد گجراتی صاحب، ان کی کتاب ہے جاء الحق، اس کا صفحہ نمبر 243 ہے، صاف واضح لکھے قرون ثلاثہ، جس کا بھی میں نے عبدالحی لکھنوی سے حوالہ دیا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں زمانوں میں نہیں تھا یہ میلاد۔ تو جب ان تینوں زمانوں میں بھی نہیں تھا اور دلائل شرعیہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر علامہ عبدالحی لکھنوی کے بقول یہ کام بدعت ہے، اور مولانا احمد خان صاحب کے بقول یہ کم سے کم مکروہ تو ضرور ہے۔ ایک اور حوالہ میں دے دیتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے مولانا کرم الدین دبیر صاحب رحمہ اللہ کی، جو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد تھے۔ ہم انہیں اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے بزرگوں میں سے۔ اور مورخ بریلیت شیخ الحدیث بریلیوں کے جناب مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے تذکرہ اکابر اہل سنت، اس کے اندر ان مولانا کرم الدین صاحب کو اپنا بزرگ مانے، اور یہ جو کتاب میرے پاس ہے، کتاب بھی شائع بریلی بھائیوں ہی نے کیا، یہ ہے آفتاب ہدایت، اس کا صفحہ نمبر 309 پر حضرت مولانا کرم الدین دبیر صاحب رحمہ اللہ، یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کا جو تعزیہ وغیرہ اس پر رد کرتے ہیں کہ تعزیہ بدعت ہے، تعزیہ نکالنا جائز نہیں ہے، اور تعزیہ نکالنا کیوں جائز نہیں ہے؟
وہ کہتے ہیں ہم شیعہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ تعزیہ مرثیہ خوانی کا شروع، یعنی اس کی ابتدا کس پیغمبر علیہ السلام یا امام علیہ السلام سے ہوا؟ اس کو کس پیغمبر نے، کس امام نے شروع کیا؟ اگر کسی نبی یا امام یا صحابی رضی اللہ عنہ سے اس کی ابتدا ثابت نہیں تو ماننا پڑے گا کہ سب کچھ بدعت محرمہ ہے۔ یہ ہم آپ سے کہتے ہیں۔ یہ جو 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینے میں مروجہ طریقے پر جشن عید نبی منایا جاتا ہے، اس کی ابتدا کس پیغمبر نے کی؟ یہ کس امام نے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ کس صحابی نے کی؟ ثبوت آپ پیش کر دے، کرنے کو ہم تیار ہیں۔ جب نہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ اگر شیعہ کا تعزیہ کا ثبوت اس طریقے پر نہ وہ بدعت محرمہ ہو جائے، اور اگر آپ کا نہ ہو تو پھر وہ عین عشق ہو جائے۔ آپ کا بھی اس اصول پر بدعت محرمہ ہو، بدعت محرمہ ہو۔ اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے کہ یہ بقول خود آپ کے یہ شریعت کے اصولوں پر بدعت محرمہ ہے، ایسی بدعت جو بالکل حرام ناجائز اور گناہ، اور اس میں ملوث لوگ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی سفارش سے محروم ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جب یہ مروجہ میلاد نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے، کہ خود مفتی احمد یار گجرات نے اقرار کی قرون ثلاثہ میں کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ 6 صدیوں تک بقول انوار ساتھ ہے کہ کوئی وجود نہیں تھا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، نہ قیاس مجتہد میں، تو یہ آیا کہاں سے؟ اس کا حل بھی ہمارے بریلی بھائیوں نے خود پیش کیا۔ چنانچہ مولانا عبدالحکیم شریف قادری صاحب تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ نمبر 290، اور اس طرح ہمارے بریلی بھائیوں کتاب رسائل میلاد محبوب صفحہ نمبر 330 دونوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس طرح مولانا نور بخش توکلی صاحب کی جو تذکرہ سنی کہ مولانا نور بخش توکلی صاحب یہ پہلے وہ آدمی تھے کہ ہندوستان میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات یعنی وفات کا دن کہا جاتا تھا۔ انہوں نے انگریز سے درخواست کر کے اسے جشن 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ کام کی ابتدا انگریز نے کی تھی اور مولانا نور بخش توکلی صاحب اس کے سبب بنے تھے۔ تو اب آپ بتائیں، ہم سے آپ سوال کرتے کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ انگریز کی ایجاد کردہ رسم ہے، یہ ہندوستان کے مولویوں کی ایجاد کردہ رسم ہے، یہ اجمی دین ہے اور میرا دین عربی دین ہے۔ میرا دین وہی جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو اجماع میں، جو قیاس مجتہد کے اندر ہے، جو قرون ثلاثہ کے اندر تھا، جس کے اسباب اور علت اور مقتضیات قرون ثلاثہ میں تھی، پھر بھی نہیں کیا اور کوئی معنی بھی نہ ہو۔ اس لیے میں اس کو نہیں کرتا کہ میرے پاک پیغمبر نے نہیں کیا، میرے نبی نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، میرے تابعین نے نہیں کیا، اگرچہ ان کے ہاں بھی ساری دلائل موجود تھے، یہ سب کچھ موجود ہے، پھر بھی نہیں کیا، تو خود مولانا احمد خان صاحب کے نزدیک یہ مکروہ، بالکل ناپسندیدہ، اور مولانا کرمدین دبیر صاحب کے ہاں یہ بالکل حرام، اور مولانا عبداللہ لکھنوی صاحب کے ہاں یہ وہ بدعت ہوگی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دور میرے سامنے ہو جاؤ، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بدعتی کے نہ نماز قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس بدعت کے بارے میں امام مالک نے فرمایا کہ جو بدعت کو ایجاد کرے وہ گویا رسول اللہ پر خیانت کا الزام لگا رہے معاذ اللہ۔ اس لیے ہم اس مروجہ میلاد کو نہیں کرتے، اور آپ کے سامنے بھی میں یہی درد دل رکھتا ہوں کہ خواہ مخواہ میں عیسائیوں کی طرح عشق کے ان جھوٹے اور کھوکھلے دعووں میں آ کر اپنی آخرت خراب نہ کریں، اور اس ربیع الاول کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، کے صحابہ نے گزارا، تابعین تبع تابعین نے گزارا، جس کے مطابق آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں دیوبند گزارتے ہیں، آپ بھی اسی طرح گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔